میرے محترم سامعین کرام اور سرگرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خود کو کہلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت پر فخر کا ہونا، یہ اگرچہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس شرف، اس اعزاز اور اس نعمت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور ان تقاضوں کو امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کہا جاتا ہے۔ حق جیسے اولاد پر کچھ حقوق لازم ہیں ماں باپ کے، جیسے شاگرد پر کچھ حقوق لازم ہیں استاد کے، حاکم اور رعایا کے حقوق ہوتے ہیں، خامند اور بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق لازم ہیں حضور کے امتی پر۔ وہ امتی جو اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلاتا ہے، وہ امتی جو اپنی نسبت کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہے، اس امتی پر کچھ حقوق لازم ہیں، کچھ فرائض لازم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور آج کا یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا تو اس دن ان حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جیسے قیامت کے دن ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسرے جو حقوق ہم پر لازم ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مجھ پر میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق لازم تھا اور میں نے اس حق کو کس طرح ادا کیا ہے۔ تو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلا حق آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتی پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے چون و چرا ایمان لائے، آپ کی اطاعت کرے اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ یہ پہلا حق کہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے پیغمبر ہونے پر ایمان لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بلا چون و چرا مانے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے۔ یہ پہلا حق ہے، اور یہ سارے حقوق قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اگلا حق جاننے سے پہلے یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کا کہ قرآن مجید میں مختلف اعمال کے مختلف فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے، شہید کی فضیلت کا بیان ہے، روزے کی فضیلت کا، زکوٰۃ کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی، حضور کی اتباع سنت، اس کی فضیلت کا جو بیان آیا
ایسی فضیلت کسی دوسرے عمل کی بیان نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو گے، حضور کے نقش قدم پہ چلو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوبیت مل جائے، پسندیدگی کا اعلان ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم کی پیروی کرنے والوں کو اللہ نے سورہ آل عمران میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں اللہ معاف بھی فرما دے گا اور اللہ انہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے امتی پر، حضور کے غلام پر، حضور کے نام لیوا پر، اپنے آپ کو محمدی کہنے والے پر، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، پہلا حق۔ اور دوسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایسی محبت، صرف محبت کافی نہیں ہے، یہاں یہ نقطہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ کہنے کو تو ہر شخص، ہر مسلمان وہ یہ کہتا بھی ہے، وہ یہ جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن صرف محبت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر یہ حق ہے کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے، ساری محبتوں پر۔ کس کی محبت پر؟ اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، ماں باپ کی محبت پر بھی غالب آ جائے، سارے انسانوں کی محبت پر غالب آ جائے۔ لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، ایک اور بات فرمائی گئی کہ اپنی ذات کی محبت پر بھی غالب آ جائے، اپنی ذات۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمام کے تمام لوگوں کی محبت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے، اپنی ذات پر بھی حضور علیہ السلام کو مقدم رکھے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کے بالکل شروع میں اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں پر بھی مقدم ہیں، ان کی اپنی جان، ان کی اپنی ذات بعد میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے۔ تو صرف محبت کی بات نہیں ہے کہ حضور سے محبت ہو، بلکہ وہ محبت ایسی ہو کہ وہ ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسی محبت ہے کہ جب انسان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جاتی ہے، تو اس شخص کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب حضور کی محبت، جب اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ تو یہ دوسرا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر، اپنے غلام پر، اپنے نام لیوا پر، اپنے وفادار پر، اپنے جانثار پر، کہ وہ ایسی محبت کرے
کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے. اور اس کی مثالیں موجود ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ایک دو نہیں بیسیوں واقعات، بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے، صحابیات نے حضور کی محبت کو ساری محبتوں اور چاہتوں پر غالب کر کے دکھایا، حضور کو اپنی ذات پر مقدم کر کے دکھایا. یہ دوسرا حق ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہے. جیسے میں نے پہلا حق بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا، حضور پر ایمان لانا، تو تیسرا حق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا، عقیدہ ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان، پکا ایمان کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تاجدار ختم نبوت بنایا ہے. یعنی ختم نبوت کا تاج اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ اللہ کے آخری پیغمبر، اور آپ کے بعد کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی وصف میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی تعویل میں، کسی بھی دلیل میں نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی آ سکتا. کسی بھی صفت کے ساتھ، کسی بھی کیفیت کے ساتھ، کسی بھی شکل و صورت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیں گے. اس بات پر ایمان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی پر حق ہے. اور صرف یہی نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان، بلکہ اس بات پر بھی ایمان کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے کسی بھی کیفیت کے ساتھ، نہ صرف وہ جھوٹا ہے بلکہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو سچا جاننے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پر حق ہے. اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا. قیامت تک آنے والی انسانیت تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے، اس کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ذمہ دار بنایا. قرآن مجید میں کئی جگہ یہ اعلان فرمایا کہ وہ محنت، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے پیغام کی تبلیغ جو انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کا ذمہ دار بنایا. اب ایک ہے عقیدہ ختم نبوت، اس پر ایمان لانا، اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا. یہ ایک امتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور چوتھا حق ایک امتی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے درود پاک پڑھنا. کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کے نذرانے پیش کرنا. درود شریف کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن 2-3 بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ درود پاک کیا ہے، درود پاک کی حقیقت کیا ہے. ویسے تو درود شریف ایک دعا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے. ایک دعا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ایک دعا ہے.
اور یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتا ہے، دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو پھر امتی کے درود شریف پڑھنے کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، درود پاک دراصل امتی کی نیاز مندی کا اظہار ہے، نیاز مندی کا اظہار ہے، یہ امتی کے تعلق کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک ریاست میں رہتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، اس نے پہلے تو حلف اٹھایا اس ملک کے ساتھ وفاداری کا، کسی بھی ریاست کے ساتھ وفاداری کا، لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً اسے پابند بنایا جاتا ہے کہ جی آپ نے پہلی مرتبہ تو حلف اٹھا لیا اور شہریت مل گئی اور ذمہ داری مل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بس آپ بری الذمہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف ممالک کا جب ترانہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ملک کا ترانہ سننے کے لیے۔ کیوں؟ کہ یہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، یہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قیامت تک آنے والا امتی جب درود پاک پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کے نذرانے پیش کرتا ہے، تو دراصل یہ ایک اظہار نیاز مندی ہے، یہ ایک نسبت اور تعلق کا اظہار ہے، یہ وفاداری کا اعلان ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں اگر اور کچھ نہیں بھی کر سکتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ درود کا ہدیہ، یہ درود کا نذرانہ، یہ تحفہ تو بھیج سکتا ہوں۔ میری اتنی ہی مجال ہے، میری اتنی ہی اوقات ہے، میرے بس میں تو یہی کچھ ہے۔ تو یہ نیاز مندی کا اظہار، یہ اپنے تعلق اور اپنی نسبت کا اظہار ہے، اور ایسا برکت والا عمل ہے درود پاک پڑھنا کہ اس عمل کی برکات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ جو حدیث میں آیا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کی ایک رحمت بھی ہمارے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کو اللہ 10 مرتبہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ امتی، یہ غلام، یہ نام لیوا، یہ وفاداری کا دعویٰ کرنے والا، یہ جانثاری کا دعویٰ کرنے والا، یہ حضور کی نسبت پہ فخر کرنے والا، یہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اور 5واں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حق جو اس امتی پر لازم ہے، قرآن مجید کی سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں بیان کیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اس ساری محنت پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قرابت والوں سے محبت کرو، میرے قرابت والوں سے محبت کرو۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، حق، اور یہ حق قرآن میں بیان ہوا کہ حضور کے قرابت والوں سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی عقیدت، ان کا احترام اور ان کی تعظیم کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے قرابت والے ہیں، ان صحابہ سے محبت کرنا، ان کی تعظیم اور ان کا احترام کرنا، اور قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا ہو، حضور کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہو، حضور کے دین پہ عمل کرنے والا ہو، حضور کے دین کے لیے قربانی دینے والا ہو، اس سے محبت کرنا۔ انہیں سادہ لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اکثر یہ بات عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار، محلے دار، شہر والے، وطن والے، بازار والے، یہ سب ہمارے لیے اس لیے بھی قابل احترام ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور کا امتی ہونا یہ ایک دلیل ہے ہر شخص کے قابل احترام ہونے کی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حق میں نے عرض کیا سورۃ الشورى کی روشنی میں کہ ہر وہ شخص جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، قرابت ہے، اس شخص سے محبت کرنا یہ بھی حضور کا حق ہے۔ تو یہ 5 حق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے، ان حقوق کو ادا کرنا ہر امتی پر لازم ہے۔ حضور پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد آپ کی کامل اطاعت، فرما برداری اور نقش قدم کی پیروی کرنا۔ دوسرا حق، حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کرنا کہ وہ محبت ساری دنیا کے انسانوں کی محبت پر غالب آ جائے، اپنی ذات پر بھی مقدم ہو جائے۔ اور تیسرا حق، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پختہ ایمان اور یقین اور ختم نبوت کے تقاضوں پر عمل۔ اور چوتھا حق، حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ اور 5واں حق، حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی قربت کی وجہ سے، حضور والوں سے، حضور کی نسبت والوں سے محبت رکھنا، ان کا احترام اور تعظیم کرنا۔ جو شخص حضور علیہ السلام کے یہ 5 حق ادا کر دے، وہ حضور کا سچا امتی کہلانے کا اہل ہے، وہ اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلانے کا اہل ہے، وہ اپنے آپ کو حضور کا عاشق کہہ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک حق بھی ادھورا ہے تو بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔